ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکا تھا جس کا نام ازلان تھا۔ وہ اپنے کزن کی شادی میں گیا تھا، ایک ایسا موقع جہاں محبت اور یکجہتی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا جس کا نام تھا سیما، جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں، ازلان کے دل میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہا۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ ازلان کو لگا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو، اور اسی لمحے ازلان نے دل سے یہ محسوس کیا کہ شاید وہ اسی کو چاہتا ہے، اور اس کی دنیا اب صرف سیما کے خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، اور ازلان کے جذبات بڑھتے گئے، مزید گہرے ہوتے گئے۔ وہ سیما کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جو خاموشی ملی وہ ازلان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ 7 مہینے گزرنے کے بعد امید ابھی بھی دل میں جل رہی تھی۔ ازلان نے آخرکار سیما تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، وہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے۔ اس نے اسے پیغام بھیجا، جواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جواب کبھی نہ آیا۔ ازلان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ازلان کی محبت اس کے دل میں اتنی سچی اور گہری تھی کہ وہ اسے ترک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیما نے کبھی جواب نہیں دیا، اور مہینے گزرتے گئے، ازلان کا انتظار اور چاہت بڑھتی گئی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلے اور بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ آخرکار ازلان نے سیما کی سب سے قریب دوست مصباح سے رابطہ کیا اور ایک آخری بار اسے درخواست کی، برائے مہربانی یہ خط اسے دے دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جانے کہ میں اسے کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ مصباح، جو اپنے دوست کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، مجبور ہو کر وہ خط سیما تک پہنچا دیتی ہے، مگر یہ کوئی معمولی خط نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جو ازلان نے اپنے خون سے لکھا تھا، یہ اس کی محبت اور قربانی کا علامتی نشان تھا۔ ازلان نے ان لفظوں میں اپنی ساری محبت ڈالی تھی، امید تھی کہ وہ اس کے جذبات کی شدت کو محسوس کرے گی۔ جب سیما نے وہ خط پڑھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے ازلان کی محبت کی سچائی سے پگھلا۔ وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکی، اس کے دل میں جو درد تھا وہ محسوس کیا، مگر اتنی شدت سے بھرے ہوئے الفاظ کے باوجود اس کا دل ازلان کے لیے ویسا نہیں تھا۔ اس کا جواب صاف اور واضح تھا، مجھے افسوس ہے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مگر ازلان ہار نہیں مانا۔ اگلے سال کے دوران اس نے سیما کو مزید 10 خط بھیجے، ہر خط پہلے سے زیادہ دل کی گہرائی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 10 خط اس کی محبت کے مسلسل اصرار کی علامت تھے، لیکن ہر خط پر اسے وہی خاموشی ملی۔ پھر ایک دن وہ دونوں ایک ہی سڑک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ان کی نظریں لمحے کے لیے ملیں، مگر کوئی بات نہ ہوئی، کوئی بات چیت نہ ہوئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گزر گئے۔ ازلان کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر لفظ جیسے اس کے حلق میں الفاٹے ہی نہ سکے۔ سیما اسے نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی، اور ازلان اپنے جذبات کے ساتھ خالی ہاتھ کھڑا رہا۔ یہ وقت ایسا تھا جیسے کائنات نے ازلان کی محبت کا مذاق اڑایا ہو۔ اس نے کئی سال امید کے ساتھ گزارے، یقین کیا کہ کبھی نہ کبھی سیما اس کی محبت کو محسوس کرے گی، مگر حقیقت اس کے لیے ایک ایسی تکلیف بن کر آئے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ 7 سالوں تک ازلان نے اسے دور سے چاہا، اور 7 سالوں تک سیما اس کی محبت سے بے خبر رہی۔ کبھی کبھار سیما اس کے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ آتی، دونوں کی نظریں ملتی تھیں، اور ازلان کو ایک لمحے کے لیے لگتا کہ شاید کچھ بدل رہا ہے، شاید سیما اسے چاہتی، مگر وہ لمحے اتنے مختصر تھے کہ وہ جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ وہ مسکراہٹیں، وہ نظریں، یہ سب صرف اخلاقی مہربانی تھی۔ وہ ازلان کی محبت کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ صرف اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے مہذب مسکراہٹ دیتی تھی، مگر ازلان کی محبت اس کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ ازلان کے لیے ہر وہ مسکراہٹ ایک چھری کی طرح تھی، کیونکہ اس لمحے میں اسے لگا شاید، بس شاید، سیما اسے چاہتی ہے، مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ وہ مسکراہٹیں جھوٹ ہیں، اور جو محبت وہ برسوں سے اپنی آنکھوں میں خوابوں کی طرح پلائے ہوئے تھا، وہ کبھی حقیقت نہیں بننے والی تھی۔ پھر بھی ازلان اپنی امیدوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ دل میں یہ مانتا تھا کہ کچھ تو بدلے گا، کچھ تو تبدیل ہوگا، مگر کچھ نہ بدلا۔
سیما نے کبھی اس کی محبت کا جواب نہیں دیا، وہ اسے کبھی نہیں چاہتی تھی، اور یہ خاموشی، یہ فاصلے ازلان کی محبت کو اور گہرا کر دیتے تھے۔ ہر دن وہ اس کی محبت میں ڈوبا رہا، حالانکہ اس کی محبت کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ 7 سال گزر گئے، اور ان 7 سالوں میں سیما نے کبھی ازلان کی محبت کو نہیں سمجھا، مگر ازلان کے لیے اس کی محبت کا درد کبھی کم نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھر سکا، ایک ایسا نشان جو اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک طرفہ محبت کی کہانی ہے، ایسی محبت جو اتنی گہری، اتنی سچی ہو کہ وہ آپ کو خود میں مکمل طور پر جذب کر لیتی ہے۔ ایسی محبت جو آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر آپ بس تھوڑا اور کوشش کریں، اگر آپ بس اور محبت دیں، تو شاید کبھی نہ کبھی وہ آپ کو محبت دے دیں گے۔ مگر کبھی کبھار جتنی بھی قربانی دے لو، جتنا بھی چاہو، محبت کو اب زبردستی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور یوں ازلان اپنی اس محبت کی چھاؤں میں جی رہا تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کے جذبات کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ وہ محبت تھی جو کبھی جواب نہیں پائی، جو کبھی مکمل نہیں ہو سکی، مگر یہ اس کی محبت تھی، اور یہ سچی تھی۔ کہانی صرف ازلان کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے کسی سے دور سے محبت کی ہو، جس نے کسی کا انتظار کیا ہو جو کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہانی ہے امید کی، دکھ کی، اور اس حوصلے کی جو کسی کو اس کی محبت نہ ملنے کے باوجود بھی مسلسل چاہتا رہے۔ اگلا ایپیسوڈ جلد آئے گا۔ براہ کرم سبسکرائب کریں اور اس دل کو چھو لینے والی سفر کی اگلی قسط کے لیے تیار رہیں۔